تکمیل ہے جس کے کلمے سے کوئی خاک اس کو بکھیرے گا، تکمیل ہے جس کے کلمے سے کوئی خاک اس کو بکھیرے گا، یہ ملک ہے مسلمانوں کا، توحید و رسالت والوں کا۔ تو کوشش کر کے دیکھ لے، تو کوشش کر کے دیکھ لے، ہم جا کے بازی لگا دیں گے، تیرے ایک دشمنی وار سے پرخچے تیرے اڑا دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ شیر خان اور شاہد علی کو ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا گیا تھا جہاں دو چارپائیوں پر بستر لگے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے اور آرام کرنے کے بعد وہ صدر تنظیم رشید احمد کے کمرے میں آ گئے۔ رشید احمد نے ایک نقشہ کھول کر دکھایا، کہنے لگا یہ ہمارے آدمیوں نے مجورہ شہر کے مسافات میں اس علاقے کا نقشہ بنایا ہوا ہے جہاں فضا سے فضا میں مار کرنے والے اینٹی میزائلوں پر کام شروع ہے۔ ابھی صرف کاغذی تیاریاں ہو رہی ہیں، بہت جلد بھارت کا یہ ایٹمی پروجیکٹ ایسے اینٹی میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو خفیہ اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق اسی پروجیکٹ کے ایک علیحدہ پلانٹ میں ایسے آتش کی راکٹ بھی تیار کیے جا رہے ہیں جنہیں مقبوضہ کشمیر میں کشمیری حریت پرستوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے بھی اس پلانٹ کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ مجاہد شاہد علی نے پوچھا، کیا یہ سب کچھ کسی خفیہ جگہ پر ہو رہا ہے؟ رشید احمد بولا، نہیں، انہیں خفیہ رکھنے کی بھارت کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک کھلی جگہ پر آرسنل فیکٹری ہے جس کے چاروں طرف خاردار تار کی 10 فٹ اونچی دیوار کھڑی ہے اور جہاں دن رات فوجی جوان گشت لگاتے رہتے ہیں۔ سیکیورٹی کا انتظام بہت سخت ہے اور سب کچھ فوج کے پہرے اور نگرانی میں ہو رہا ہے۔ کوئی غیر متعلقہ آدمی فیکٹری میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شیر خان نے سوال کیا، کیا ڈاکٹر پلائی اسی فیکٹری میں بیٹھتا ہے؟ رشید احمد نے جواب دیا، ہاں، یہ دکن کا برہمن سائنسدان اور پاکستان کا زہریلا دشمن اسی فیکٹری میں بیٹھتا ہے۔ حقیقت میں یہ شخص اس سارے پروجیکٹ کا اصل دماغ ہے اور اسی کی رہنمائی اور نگرانی میں یہاں سارا کام ہو رہا ہے۔ شیر خان نے پوچھا، کیا ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر پلائی کس وقت فیکٹری میں آتا ہے اور کہاں رہتا ہے اور اس کے روزمرہ کی معمولات کیا ہیں؟ رشید احمد بولا، اس شخص کے بارے میں کچھ بریفنگ آپ کو سرحد پار پہنچا دی گئی تھی۔ میں ایک بار پھر بیان کیے دیتا ہوں کہ یہ شخص غیر شادی شدہ ہے، عمر 40 سے 1 سال اوپر ہی ہوگی، عیاش طبع آدمی ہے، اگرچہ اپنے شعبے میں بڑا ہوشیار ہے اور پریکٹیکل نیوکلیئر فزکس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی لے چکا ہے۔ شاہد علی نے کہا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے ناگ مندر کی کسی ارملا نامی داسی سے دوستانہ مراسم بھی ہیں۔ تم لوگوں نے بالکل ٹھیک سنا ہے، رشید احمد نے کہا۔ اس شخص کے دوسری عورتوں سے بھی مراسم ہیں لیکن ارملا نامی ناگ مندر کی ناگ داسی اس کی منظور نظر ہے۔ سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے والا تھا یہ ہے کہ اس ڈاکٹر تھانو پلائی کو ہر وقت باڈی گارڈز اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں، دن ہو یا رات۔ ڈاکٹر پلائی جہاں جاتا ہے مسلح باڈی گارڈ اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں موجود رہتے ہیں۔ رات کو جہاں یہ شخص سوتا ہے وہاں بھی 10-12 فوجی جوان پہرے پر موجود ہوتے ہیں۔ شیر خان کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر پلائی کہیں اور کسی جگہ بھی اکیلا نہیں جاتا۔ رشید احمد کہنے لگا، اسے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شخص بھارتی وزارت دفاع کے لیے بے حد قیمتی ہے۔ حکومت کو یہ بھی علم ہے کہ کشمیری کمانڈوز کی سرگرمیاں جنوبی بھارت تک پھیل چکی ہیں، چنانچہ ڈاکٹر پلائی کو کسی حالت میں بھی گھر سے یا فیکٹری سے اکیلے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ شاہد علی کہنے لگا، جب یہ شخص اپنی دوست ناگ داسی ارملا سے ملنے جاتا ہے تو کیا اس وقت بھی فوجی جوان بطور باڈی گارڈ اس کے سر پر موجود ہوتے ہیں؟ رشید احمد بولا، جی ہاں، اس وقت بھی فوجی باڈی گارڈ ڈاکٹر پلائی کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ یہ بھارتی حکومت کی مجبوری ہے۔ بھارتی سرکار نے ناگ داسی ارملا کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ڈاکٹر پلائی کے گھر پر یا کسی دوسری جگہ آ کر ملے۔ اس کی بجائے سرکار نے ڈاکٹر پلائی کو مجبوراً یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ناگ مندر میں جا کر ناگ داسی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ شیر خان کہنے لگا، ان حالات کے پیش نظر ہمیں اپنا دائرہ عمل ناگ مندر کے ارد گرد کھینچنا ہوگا۔ رشید احمد نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ شاہد علی جو بڑے غور سے یہ ساری باتیں سن رہا تھا کہنے لگا، اس ناگ مندر کا حدود اربا کیا ہے؟ کیا اس کے ارد گرد جنگل ہے یا میدان یا پہاڑی ٹیلے ہیں؟ رشید احمد بولا، یہ علاقہ تمہیں دکھا بھی دیا جائے گا، یہ ساحل سمندر ہی ہے لیکن جہاں جنگل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے اور چٹانیں ہیں جن کے درمیان خشک ریتیلا علاقہ بھی ہے اور دلدل بھی ہے، کیونکہ پورن ماشی کے وقت سمندری لہریں اس سارے علاقے میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر پلائی کی رہائش کہاں پر ہے؟ شیر خان نے پوچھا۔ رشید احمد نے کہا، وہ ایک فوجی کیمپ کی بیرک میں رہتا ہے، وہاں سے وہ بختر بند گاڑی میں فیکٹری جاتا ہے اور اسی بختر بند گاڑی میں واپس آتا ہے۔ یہ ساری سیکیورٹی کشمیری مجاہدین کے کمانڈو ایکشن کے خوف کے مارے کی گئی ہے۔ بھارت کی وزارت دفاع کم از کم اس وقت تک ڈاکٹر پلائی کی سخت حفاظت کرنا چاہتی ہے جب تک کہ ان کے ایٹمی پلانٹ کا یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو جاتا۔ رشید احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک آدمی چائے لے کر آ گیا، میرا خیال ہے پہلے چائے کی ایک پیالی پی جائے، اس کے بعد باتیں ہوگی، اور وہ خاموشی سے چائے پینے لگے۔ ہر شخص چائے پیتے ہوئے اپنے اپنے طور پر بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ شیر خان اپنے ذہن میں لائن آف ایکشن تیار کر رہا تھا، اس کا ٹارگٹ مجورہ کا ناگ مندر ہی تھا۔ مجاہد شاہد بھی انہی خطوط پر غور کر رہا تھا۔ جب رشید احمد نے شیر خان سے پوچھا کہ اس کے خیال میں انہیں کس مقام کو اپنی منصوبہ بندی کا مرکز بنانا چاہیے تو شیر خان نے کہا کہ میرے ذہن میں تو ناگ مندر ہی ہے۔ شاہد علی نے اس کی تائید کی اور کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔
کیونکہ صرف یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی نہ کسی وقت ڈاکٹر پلائی ناگ داسی ارملا کے ساتھ تنہا اور باڈی گارڈز کے بغیر ہو سکتا ہے۔ رشید احمد کہنے لگا لیکن اس وقت بھی مسلح باڈی گارڈ ناگ مندر کے چاروں طرف موجود ہوں گے۔ شیر خان نے کہا آخر کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی تو ہمیں بھی کرنا پڑے گی۔ ہماری منصوبہ بندی یہی ہوگی کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم میں سے کوئی ایک کمانڈو اس فوجی حصار کو توڑ کر ڈاکٹر پلائی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی ایک نقطہ ہے جو ہماری تمہاری پلاننگ اور ہمارے تمام غور و فکر کا مرکز ہوگا۔ رشید احمد نے کہا میں بھی کچھ اسی طرح سے سوچ رہا تھا، تو پھر میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تم لوگوں کو ناگ مندر کے آس پاس کے علاقے کا خفیہ سروے کرانا ہے۔ مجاہد شاہد علی کہنے لگا مجورہ یہاں حیدرآباد سے کافی دور ہے، اس شہر میں سے میں ایک بار گزر چکا ہوں۔ اگر ہم اپنے کمانڈو ایکشن کا مرکز ناگ مندر کو ہی بناتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں کچھ عرصہ مجورہ میں قیام کرنا پڑے گا اور ہمارا قیام بھی خفیہ ہوگا۔ کیا وہاں کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے؟ رشید احمد مسکرانے لگا اور کہا مسلمان بھارت کے کونے کونے میں آباد ہیں اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی ہمدردیاں دل و جان سے پاکستان اور کشمیری مجاہدین کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں، ہمارے آدمی وہاں موجود ہیں، وہاں ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی، میں خود آپ لوگوں کے ساتھ وہاں جاؤں گا۔ شیر خان نے کہا تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ سارا مشن ایمرجنسی کا مشن ہے، ہمیں کل ہی مجورہ کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ رشید احمد بولا میں آج رات ہی وائرلیس پر اپنے خفیہ سگنل کے ذریعے مجورہ میں موجود اپنے آدمیوں کو پیغام پہنچا دیتا ہوں، ہم کل حیدرآباد سے چل پڑیں گے۔ وہ دن اور رات انہوں نے حیدرآباد میں ہی گزارا۔ دوسرے دن مجورہ جانے کے لیے اپنی نیم خفیہ جگہ سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ رشید احمد ان کے ساتھ تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر آ کر انہوں نے مجورہ شہر کے 3 ٹکٹ لیے اور پلیٹ فارم پر آ کر الگ الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ احتیاط اس لیے ضروری تھی کہ جب سے مقبوضہ کشمیر کے محاذ پر مجاہدین کی سرگرمیاں تیز ہو گئی تھیں اور بھارتی فوجی کیمپوں پر اور بھارتی فوجیوں پر مجاہدین کے حملے تیز ہو گئے تھے، یہاں بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ دکن مسلم اکثریت کا علاقہ تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ آندھرا پردیش کا صدر مقام تھا۔ ٹرین پیچھے ناگپور سے آ رہی تھی، یہ ناگپور ایکسپریس تھی اور مجورہ سے آگے بھارت کی جنوبی تکون کی مشرقی جانب واقع تروناولی شہر کو جاتی تھی۔ اس وقت دن کے 9:30 بجے کا وقت تھا۔ حیدرآباد کا آسمان بدستور ابرآلود تھا اور کافی حبس ہو رہا تھا۔ ناگپور ایکسپریس پلیٹ فارم پر آ کر رکی تو اسکیم کے مطابق تینوں مجاہد یعنی رشید احمد، کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی الگ الگ ڈبوں میں سوار ہو گئے۔ انہیں مجورہ تک الگ الگ ڈبوں میں ہی سفر کرنا تھا۔ ناگپور ایکسپریس حیدرآباد سے بیجواڑہ، نیلور اور ترچناپلی سے ہوتی ہوئی مجورہ پہنچتی تھی۔ یہ پورے 1 دن اور 1 رات کا سفر تھا۔ ٹرین کو مجورہ اگلے دن دوپہر کے وقت پہنچنا تھا۔ ٹرین چل پڑی، سارا دن گزر گیا، ساری رات بھی گزر گئی۔ راستے میں کسی جگہ اپنی ڈبوں سے اتر کر وہ ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھ کر ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے۔ چونکہ یہ تینوں مجاہد اس علاقے کی تمل زبان اچھی طرح سمجھتے تھے اور بول لیتے تھے، اس لیے انہیں مسافروں کے ساتھ بات چیت میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی اور مسافروں کو بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تینوں مجاہدوں کو اس طویل سفر میں اس تحفظ کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت ٹرین مجورہ کے اسٹیشن پر پہنچی۔ مجورہ پہنچ کر تینوں مجاہد سب سے پہلے اپنے مقامی ساتھی ارسلان کے پاس گئے، پھر وہ سب ناگ مندر کی ریکی پر گئے اور ناگ مندر میں گھوم پھر کر یہ جائزہ لینے لگے کہ وہ اپنے پلان کو کس طرح قابل عمل بنا سکتے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر مجاہد شاہد علی نے کہا کہ ہمیں اسی جگہ اپنی پناہ گاہ بنانی ہوگی، ہم پر کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا، کسی نے ہمیں دیکھ بھی لیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ ہم ناگ سنیاسی ہیں اور یہاں بیٹھ کر عمل کرتے ہیں۔ مجھے تمل زبان میں ناگ پجاریوں کے کچھ اشلوک بھی یاد ہیں۔ ارسلان نے اس کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا یہ تو بڑے کمال کی بات ہے شاہد بھائی، ہم اسی شہر مجورہ کے تمل مسلمان ہیں مگر ہمیں آج تک کسی ناگ اشلوک کا پتہ نہیں چلا۔ شیر خان بولا ارسلان بھائی شاہد بڑا کمال کا آدمی ہے، اس کی خوبیوں کا تو تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا، اور بھی سنو شاہد بھائی سانپوں کو پکڑنے اور انہیں سدھانے کا گر بھی جانتے ہیں۔ ارسلان نے حیرانی سے شاہد علی کو دیکھا، کیا واقعی؟ مجاہد شاہد علی کہنے لگا دراصل کشمیر کے محاذ پر میں جموں توی کے جنگلوں میں کافی دیر پھرتا رہا ہوں، وہاں ایک مسلمان سپیرے سے ملاقات ہو گئی تھی، اس نے مجھے سانپ پکڑنے، انہیں سدھانے کے طریقے بھی بتائے تھے اور ان کے کچھ منتر بھی زبانی یاد کروائے تھے۔ یہ منتر تمل زبان میں تھے کیونکہ وہ سپیرا مدراس کے قریب کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ارسلان بولا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہاری یہ خوبی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے شیر خان سے پوچھا یہاں آپ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے بتا دیں، آپ کو مہیا کر دی جائے گی۔ شیر خان نے جواب دیا ابھی ہمیں صرف 2 پرانے کمبلوں، 2 گیروئے رنگ کی چادروں اور 1 دری کی ضرورت ہوگی، یہ سب چیزیں کافی پرانی اور استعمال شدہ ہونی چاہیے۔ شاہد علی بولا اس کے علاوہ پانی رکھنے والے 2 پرانے ڈول اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر سپیروں والی ایک بین مل جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ ارسلان ہنس پڑا، کہنے لگا کیا یہاں سانپوں کا تماشا دکھانے یا سانپ نکالنے کا ارادہ ہے؟ شاہد علی مجاہد نے مسکراتے ہوئے کہا ضرورت پڑی تو ایسا بھی کر لیں گے، ہمیں تو اپنے مشن کو دیکھنا ہے، اپنے مشن کے لیے جو کام کرنا پڑا کریں گے۔ ارسلان نے کہا اس میں کیا شک ہے، ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے یہ جگہ اپنی پناہ گاہ کے لیے پسند کر لی ہے تو یہ تمام چیزیں آج شام کو ہی یہاں لا کر رکھ دی جائیں گی، کسی اسلحے وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ بھی بتا دیں، آپ کو ہر قسم کا اسلحہ مل جائے گا۔ شیر خان بولا میرا خیال ہے کہ ابھی یہ نوبت نہیں آئی، جب وقت آیا تو اسلحہ بھی لے لیں گے۔
ارسلان کہنے لگا کمبل شاہد بھائی نے بالکل ٹھیک طلب کیے ہیں، کیونکہ سمندر قریب ہونے کی وجہ سے جہاں رات کو خنکی ہو جاتی ہے، پینے کا پانی آپ کو ان چٹانوں میں کہیں نہیں ملے گا۔ پانی رکھنے کے لیے آپ کو مٹی کا ایک مٹکا بھی پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے واپس اپنی خفیہ پناہ گاہ میں آ گئے، جہاں تنظیم کا صدر رشید احمد ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شیر خان نے اسے ساری صورتحال بیان کی اور بتایا کہ انہوں نے نہ صرف ناگ مندر کے ارد گرد کا گہری نظر سے جائزہ لیا ہے، بلکہ ایک غار بھی دیکھ لیا ہے جہاں وہ اپنی عارضی خفیہ پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے رشید بھائی کہ شاہد علی نے کہا اگر ہم اپنی سراغ رسانی کا مرکز ناگ مندر کو بناتے ہیں تو ہمیں اس کے قریب رہنا ہوگا اور ہم ناگ سنیاسیوں کے بھیس میں ہی وہاں رہیں گے تاکہ کسی کو ہم پر شک شبہ نہ ہو۔ ہم یہی ظاہر کریں گے کہ شمالی یا وسطی بھارت سے ناگ دیوتا کے درشن کرنے اور جہاں بیٹھ کر کچھ راتیں تپسیا کرنے آئے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں نہ صرف یہ کہ ناگ مندر کے اندر جانے اور وہاں کے خاص پجاریوں سے میل ملاقات بڑھانے کا موقع مل جائے گا، بلکہ ہم ناگ داسی ارملا تک بھی آسانی سے پہنچ سکیں گے اور اس کے ذریعے ہمارے ہاتھ اپنے ٹارگٹ یعنی ڈاکٹر پلائی کی گردن تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ رشید احمد اور ارسلان دونوں نے اس خیال کو پسند کیا۔ رشید احمد کہنے لگا لیکن اس خطرناک بھیس میں تمہیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی، تم دونوں پنجابی ہو، یہاں کے لوگوں اور خاص طور پر ناگ مندر کے پجاریوں کے سامنے تمہارے منہ سے پنجابی کا ایک لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ شیر خان نے کہا اس کی ہمیں خاص ٹریننگ بھی ملی ہوئی ہے اور ہم خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں گے۔ جب ارسلان نے رشید احمد کو بتایا کہ شاہد علی کو سپیروں والی ایک بین کی بھی ضرورت ہے تو رشید احمد کہنے لگا ارے شاہد بھائی سپیروں والی بین کیا تم بجا لو گے؟ مجاہد شاہد نے کہا جموں توی میں مجھے جو سپیرا ملا تھا اس سے میں نے بین بجانی بھی سیکھ لی تھی۔ رشید احمد نے پوچھا یہ تمہیں مل جائے گی، یہ بتاؤ کہ اب تمہارا پلان اور تمہاری سکیم کیا ہے؟ شیر خان بولا اس پر میں اور شاہد علی آج رات غور کرنے کے بعد انشاءاللہ کل آپ کو بتا دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ رات کو شیر خان اور مجاہد شاہد علی دیر تک غور کرتے رہے کہ انہیں اپنی سراغ رسانی اور ارملا ناگ داسی کے توسط سے اپنے ٹارگٹ ڈاکٹر پلائی تک پہنچنے کی مہم کا آغاز کہاں سے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ آخر وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور انہوں نے ایک پورا منصوبہ تیار کر لیا۔ اگلے روز صبح انہوں نے مجورہ کے مجاہد ارسلان اور حیدرآباد دکن کے مجاہد رشید احمد کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ ارسلان نے انہیں بتایا کہ ان کی ضرورت کی ساری چیزیں ناگ مندر کی چٹانی غار میں رات کو پہنچا دی گئی تھی، مگر تمہاری سپیروں والی بین ہم نے اپنے پاس ہی رکھ لی تھی، وہ تم جاتے ہوئے یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جانا۔ شاہد علی بولا میں وہ ساتھ ہی لے جانا چاہتا تھا۔ رشید احمد کہنے لگا جہاں تک تمہارے کھانے پینے کا تعلق ہے، ہمارا ایک خاص آدمی جو خود بھی سادھو جوگی کے بھیس میں ہوگا دونوں وقت تمہیں کھانا پہنچا دیا کرے گا۔ وہ اس علاقے کا آدمی ہے اور چٹانوں کے تمام خفیہ راستوں سے واقف ہے۔ شیر خان نے کہا ہم کمانڈو ٹائپ کے جفاکش مجاہد ہیں، تھوڑا سا کھا کر بھی گزارا کر سکتے ہیں، آپ لوگ ہمیں صرف خشک چیزیں اور وہ بھی دن میں ایک بار بھجوا دیا کریں۔ اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ناگ مندر میں جو باہر سے جوگی سادھو وغیرہ آتے ہیں وہ مندر کے لنگر ہی سے کھا پی لیتے ہوں گے۔ ارسلان بولا ہاں ایسا بھی ہے، مندر میں ہر وقت دال چاول کا لنگر جاری رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک آپ لوگ وہاں کے ماحول کے عادی نہیں ہو جاتے ہمارا آدمی دن میں ایک بار آپ کو خشک چاول وغیرہ دے جایا کرے گا۔ شاہد علی نے کہا ہم آج شام سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اپنی مہم پر ناگ مندر کی طرف چل دیں گے۔ ہم مندر میں بیٹھ کر وہاں کے ماحول کا پورا جائزہ لیں گے اور ناگ داسی ارملا کا کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ رات کو ہم اپنی چٹانی غار والے خفیہ پناہ گاہ میں ہی آرام کریں گے۔ کل کسی وقت آ کر ہم میں سے کوئی ایک آپ کو رپورٹ کر دے گا کہ ہمیں ناگ داسی کا سراغ لگانے میں کچھ کامیابی ہوئی ہے یا نہیں۔ رشید احمد نے کہا میرے خیال تم میں سے کسی کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں خود کل تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ شیر خان بولا یہ اچھی بات ہے، ہمیں کچھ دیر مندر میں ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری تمام سرگرمیوں کا مرکز اب یہ ناگ مندر ہی ہے۔ یہی ایک جگہ ہے جہاں ہم ڈاکٹر پلائی کو ہلاک کرنے کے کسی منصوبے پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ ہم ایٹمی میزائل فیکٹری میں اس کے قریب جا سکتے ہیں اور نہ ہی رات کے وقت فوجی چھاؤنی میں اس پر حملہ کر سکتے ہیں جب وہ رات کو پوری فوجی بٹالین کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ صرف یہی ایک ناگ مندر ایسی جگہ ہے جہاں ہم اسے قابو کر سکتے ہیں، اگرچہ یہاں بھی اس کے ساتھ فوجی باڈی گارڈ ہوتے ہیں، لیکن جہاں وہ اپنی دوست ناگ داسی ارملا سے ملنے ناگ دیوتا کی پوجا کے بہانے آتا ہے اور ارملا ناگ داسی سے تنہائی میں ضرور ملتا ہوگا، بس ہمیں اسی جگہ اس پر فیصلہ کن حملہ کرنا ہوگا۔ مجاہد ارسلان نے کہا میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ غار والی پناہ میں تھوڑا بہت اسلحہ ضرور ساتھ رکھیں، کوئی پتہ نہیں اس کی کس وقت ضرورت پڑ جائے۔ شیر خان نے شاہد علی کی طرف دیکھا، دونوں کچھ سوچ رہے تھے۔ پھر شاہد علی بولا بہتر ہے آپ ایسا کریں کہ 2 چھوٹے پستول جن پر سائلنسر چڑھے ہوئے ہوں کچھ فالتو گولیوں کے ساتھ ہمیں غار میں پہنچا دیں۔ ارسلان نے کہا یہ چیزیں ہمارا آدمی آج رات آپ کو پہنچا دے گا۔